بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاصل مطالعہ: احمدی مخالف اور بنجر تعلیمی ماحول کا نوحہ، پروفیسر پرویز ہود بھائی کی زبانی۔ مضمون نجم الثاقب کاشغری۔ چند ہفتے قبل عالمی شہرت یافتہ پاکستانی ماہر تعلیم اور نیوکلیئر سائنسدان پروفیسر ڈاکٹر پرویز ہود بھائی نے معروف صحافی شکیل چودھری کے یوٹیوب چینل کے لیے انٹرویو ریکارڈ کروایا، جس کے ایک فکر انگیز حصہ کا خلاصہ سوال و جواب کی شکل میں ہدیہ قارئین ہے۔ واضح ہے کہ شکیل چودھری صاحب صحافی ہونے کے علاوہ میڈیا ایکسپرٹ اور سیاسی تجزیہ نگار ہیں۔ متعدد اخبارات اور ڈپلومیٹک اداروں کے علاوہ پاکستان سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے لیے بھی کام کر چکے ہیں۔ سوال: سر، ہمارے ہاں جو عدم برداشت ہے اس کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں نسیم بابر صاحب کی مثال دی، جو آپ کے کولیگ تھے اور آپ کے ہمسائے بھی تھے۔ انہیں اس لیے گولی مار دی گئی کہ وہ احمدی تھے۔ اس کا تھوڑا سا بتائیں، کیا وہ اکنامکس کے ٹیچر تھے اور کیا ان کا قتل 1994 میں ہوا؟ اس پر ڈاکٹر پرویز ہود بھائی نے جواب دیا کہ 10 اکتوبر 1994 کو رات 11 بجے میرے ساتھ ان کا گھر تھا۔ ہم قائد اعظم یونیورسٹی ٹیچرز کالونی میں رہتے تھے۔ نسیم بابر کسی زمانے میں ہمارے ڈپارٹمنٹ میں اسٹوڈنٹ تھے، بعد میں وہ اسسٹنٹ پروفیسر لگ گئے، اور کافی سیدھا سادہ سا شخص تھا، کوئی خاص مذہبی نہیں، جمعے کو جا کر نماز پڑھ لیتا تھا، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن چونکہ یہ پوری قائد اعظم یونیورسٹی میں واحد احمدی تھا، تو یہی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ نقاب پوشوں نے پکڑ کے اسے وہیں پہ ختم کر دیا۔ ٹھنڈی آہ دم اس نے میری گاڑی میں توڑا، وہ وقت نہیں بھولے گا۔ سوال: تو یہ فزکس کے استاد تھے؟ جواب: جی۔ سوال: اچھا، ایک اکنامکس کے بھی تھے میرے خیال میں، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا یا نکال دیا گیا تھا، وہ کیا تھا؟ جواب: وہ ظفر وینس تھے، احمدی تھے، اور میرا خیال ہے کہ ریٹائرڈ ہوئے، نکالے نہیں تھے، لیکن ہر وقت ان کو دھمکیاں ملتی تھیں۔ پھر ایک منیر رشید تھے جو میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین تھے اور بہت اچھے حساب دان تھے، ریاضی کی بلند قامت شخصیت تھے۔ مجھے یاد ہے کہ 1974 میں جب احمدیوں کے خلاف گڑبڑ شروع ہوئی تو ان کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا کہ یہاں کتوں اور احمدیوں کا داخلہ منع ہے، ڈاگز اینڈ احمدیز ناٹ الاؤڈ۔ خیر، کچھ ہی وقت کے بعد وہ یونیورسٹی چھوڑ گئے، قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی۔ بہرحال پھر وہ افریقہ یا کہیں اور چلے گئے۔ ایسے لوگوں کو ملازمت ملنے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ سوال: اچھا سر، ڈاکٹر سلام کے آپ بڑے قریب تھے، بڑی قربت تھی آپ کی ان سے۔ ان کو جب نوبیل پرائز ملا تو جب قائد اعظم یونیورسٹی میں ان کو مدعو کیا گیا تو اسلامی جمعیت کے طلباء نے احتجاج کیا تھا اور دھمکی دی تھی، وہ کیا تھا؟ اس پر ڈاکٹر پرویز ہود بھائی نے جواب دیا کہ ہاں، تو یہ بات ہے 1980 کی۔ عبدالسلام پاکستان آئے ہوئے تھے اور دیکھیے، انڈیا میں تو ان کا بڑا خیر مقدم ہوا تھا، پوری دنیا میں بڑی دھوم تھی، بہت بڑا کام تھا جو انہوں نے 1968 میں کیا، لیکن نوبیل پرائز 1989 میں ملا۔ تو اب ضیاء الحق کا زمانہ تھا اور یہ بہت ہی شرمندگی کا باعث ہوتا اگر پاکستان انہیں کوئی اعزاز نہ دیتا۔ تو ضیاء الحق بڑا کائیاں بندہ تھا، اس نے کہا کہ چلو اسے ہم جو بھی اعزاز ہے، نشان ہے، ستارہ ہے، پتہ نہیں کیا ہے، کوئی ان کو دیا گیا، مگر وہ ان کو بہت خاموشی سے دیا گیا اور انہیں کہیں اور جانے نہیں دیا گیا۔ اور جب ہمیں یہ خبر ہوئی کہ عبدالسلام اسلام آباد آئے ہیں تو ہم نے چاہا کہ وہ آ کر فزکس ڈپارٹمنٹ میں لیکچر دیں۔ آخر یہ واحد ڈپارٹمنٹ ہے پورے ملک میں جہاں ان کی بات سمجھی جا سکتی تھی۔ لیکن اس وقت اسلامی جمعیت طلباء نے کہا کہ یہ قادیانی ہے، اگر یہاں پر یہ آیا تو ہم اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ تو میرا جھگڑا اس وقت اس زمانے کے چیئرمین کے ساتھ ہو گیا، ان کا نام MSK رزمی تھا۔ رزمی نے کہا کہ آپ کیوں بلانا چاہ رہے ہیں، یہ تو کوئی مقصد ہی نہیں بنتا، وہ لوگ نہیں چاہتے کہ عبدالسلام آئے۔ میں نے کہا کہ اگر وہ وہاں پہ کھڑے ہیں تو ہم بھی کھڑے ہوں گے اور یہاں کوئی گڑبڑ ہونے نہیں دیں گے۔
بہرحال نہیں آنے دیا۔ بہت شرمناک بات ہے کہ نوبیل پرائز جیتنے والے کو آپ یونیورسٹی میں بھی نہیں آنے دیتے۔ خیر، پنجاب یونیورسٹی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن قائد اعظم یونیورسٹی وہ یونیورسٹی ہے جس کے فزکس ڈپارٹمنٹ کو عبدالسلام کے شاگرد نے بنایا اور جس کی شہرت اسی کی بنا پر پڑی، اور اب آپ اس واحد پاکستانی کو یہاں نہیں بلا سکتے جس نے پاکستان کو دنیا کے سائنسی نقشے پر پہنچایا۔ تو یہ تعصبات بہت پرانے ہیں اور کم ہوتے ہوئے مجھے دکھائی نہیں دیتے، اور اب تو میں دیکھ رہا ہوں کہ احمدیوں کو تو اس بات پہ بھی پکڑ لیتے ہیں کہ ان کے پاس بکریاں ہیں، صرف بکریاں ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ سوال، یعنی کہ وہ قربانی نہ کرنے دیں؟ جواب، وہ قربانی نہ کر دیں، میرا مطلب ہے کہ آپ حماقت کے اس درجہ تک بھی گر سکتے ہیں۔ سوال، اور یہ ان کو بھول جاتا ہے کہ پاکستان کے جو پہلے وزیر خارجہ تھے، فارن منسٹر، وہ احمدی تھے اور بڑے پکے احمدی تھے، سر ظفر اللہ خان، اور ان کو جناح صاحب نے وزیر بنایا تھا، اس کی کبھی مذمت نہیں کرتے۔ اس وقت وہ مخالفین احمدیت کہتے تھے کہ میثاق مدینہ میں اسی طرح تھا، میثاق مدینہ کی روح پھر یاد آ جاتی ہے۔ حالانکہ اس وقت جو بڑے بڑے علماء موجود تھے ان کا بھی کبھی ہم نے نہیں سنا کہ مولانا شبیر احمد عثمانی نے اس کی مذمت کی ہو کہ آپ نے ایک کلیدی عہدہ، جسے وہ کہتے ہیں، ایک احمدی کو کیوں دے دیا، اور پہلے وزیر قانون جو تھے وہ جوگندر ناتھ منڈل تھے، وہ ہندو تھے، کہ ان کو آپ نے اتنا کلیدی عہدہ کیوں دے دیا؟ جواب، تو اس وقت شاید میثاق مدینہ کا جو جذبہ تھا وہ مضبوط تھا، اب تو بنو قریظہ کا بہت مضبوط ہو گیا۔ سوال، 80 کی دہائی کی بات ہے، مجھے یاد ہے جنگ میں خبر میں نے پڑھی تھی کہ ایک احمدی کی چیچا وطنی میں اسٹیشن ماسٹر کے طور پر پوسٹنگ ہو گئی تھی، تو پورے شہر میں ہڑتال ہو گئی تھی کہ ایک احمدی اسٹیشن ماسٹر کو یہاں کیوں بھیجا گیا ہے، اور اب تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو احمدی ہوتے ہیں یہ مرتد ہوتے ہیں۔ تو پھر جب ان سے پوچھا جائے کہ مرتد کا تو حکم یہ ہے کہ آپ کے نزدیک واجب القتل ہیں، تو کیا تمام احمدیوں کو تہہ تیغ کر دینا چاہیے؟ اس پر پھر وہ آئیں بائیں شائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سوال، پھر قائد اعظم یونیورسٹی میں ڈاکٹر سلام کبھی نہیں آئے؟ جواب، نہیں۔ سوال، اچھا، تو باقی ملک میں ان کا کیسا استقبال ہوا؟ مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ جب یعنی ڈاکٹر سلام کا گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ ہوا تو جنگ سے جب یہ لاہور آئے تو اس وقت جو ہاسٹل کے سپرنٹینڈنٹ تھے وہ ایک ہندو تھے، تو کچھ طلباء ان کے پاس گئے کہ جی یہ ایک نیا اسٹوڈنٹ آیا ہے، یہ احمدی ہے، تو اس کے برتن علیحدہ کیے جائیں۔ تو وہ جو سپرنٹینڈنٹ تھا اپنی لاٹھی لے کر ان کے پیچھے بھاگا اور یہ ان کے آگے آگے کہ تم اس طرح کی تفریق یہاں پیدا کرنا چاہ رہے ہو۔ تو ان صاحب کے بقول وہی بندہ جو اس وقت ان طلباء کا لیڈر تھا، وہ ضیاء الحق کے زمانے میں وزیر تعلیم تھا، اور ضیاء الحق نے اسی کو بھیجا کہ تم ایئرپورٹ جاؤ اور ان کو لے کر آؤ۔ تو یہ بات بھی تاریخ کی ستم ظریفی کہہ لیں کہ وہ بندہ جو ان کے خلاف تحریک چلا رہا تھا وہ ان کو ایئرپورٹ لینے گیا ہوتی غالباً نام تھا ان کا۔ سوال، یہ بتائیے گا کہ ہم اگر پاکستان کو بھنور سے نکالنا چاہتے ہیں، آپ کی جو خواہش ہے کہ اس بھنور سے نکلے، تو اس کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کہاں ہیں؟ انڈیا کہاں ہے؟ جواب، بھئی دیکھیے، اس بھنور سے نکلنے کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا ہوگا، لیکن سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ادھر کی جو وزارت تعلیم ہے، خواہ وہ فیڈرل ہو یا صوبائی ہو، انہیں ختم کر دو اور از سر نو یہاں تعلیم کی تعمیر کرو۔ ایک تعلیمی نظام ایسا بناؤ جو دنیا کے ساتھ چلنے کے قابل ہو، وہ تعلیم دو جو باقی دنیا میں دی جاتی ہے۔ یکساں قومی نصاب کے بعد یہ جو مدرسے یہاں ہیں اور ہمارے اسکول جو مدرسے بن گئے ہیں، یہ تو ہمیں تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، بہت سی چیزیں پاکستان میں کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں جمہوریت لانا ہے، کرپشن ختم کرنی ہے، مالیاتی پالیسی درست کرنی ہے، طبقاتی اونچ نیچ کو ختم کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے۔
سب کچھ کرنا ہے، مگر جو سب سے زیادہ نمبر ایک جو ہونا چاہیے وہ ہے تعلیم کو از سر نو کھڑا کرنا، اور یہ موجودہ نظام میں ہو نہیں سکتا۔ کیسے ہوگا مجھے نہیں پتا، لیکن جو ہم بچوں کو اس وقت اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں، یہ ہم ان کو زہر کی گولیاں کھلا رہے ہیں، ان کے دماغوں کو معوف کر رہے ہیں، انہیں شاہ دولے کے چوہے بنا رہے ہیں۔ میں کیا بتاؤں، میرا اب پچھلے 3 سال میں اتنا زیادہ تجربہ رہا ہے، کیونکہ میں اسکولوں میں بھی جاتا ہوں، کالجوں میں بھی، یونیورسٹی میں تو پوری زندگی گزاری ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ جو فرق ہے ہمارے عام بچے میں اور وہ جو او لیول، اے لیول اور آئی بی انٹرنیشنل بیکلوریٹ کرتے ہیں، زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اور یہ اس لیے نہیں کہ صرف زیادہ سہولیات میسر ہیں ان او لیول، اے لیول، آئی بی اسکولوں کو، لیکن اس لیے کہ جو نصاب ہے، جو کتابیں ہیں، جو اساتذہ ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو امتحانات کا نظام ہے یہ بالکل مختلف ہے۔ اور ہمارا جو نظام ہے، عام بورڈز میں جس طرح سے ان کو صرف رٹوایا جاتا ہے، ان کے ذہنوں کو بنجر بنایا جاتا ہے۔ میں نے ایسے نوجوانوں کو دیکھا ہے جو 1100 میں سے 1100 نمبر لیتے ہیں، لیکن 2 جملے ٹھیک طریقے سے نہیں لکھ سکتے، خواہ وہ انگلش ہو، اردو ہو۔ ان کو ریاضی بھی نہیں آتی۔ وہ جو اتنے نمبر لیتے ہیں، آپ انہیں ذرا بھی پرکھیں، پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ اگرچہ بہت اوپر جائیں گے، اس لیے کہ ہمارا نظام نمبروں پہ چلتا ہے، مگر یہ تو بیڑا غرق کریں گے اس ملک کا، اور بیڑا غرق کیا ہے۔ یہ اس قابل نہیں ہے کہ ادارے چلا سکیں۔ جب تک تعلیم کو آپ نہیں بدلیں گے تو یہ ملک شاہ دولے کے چوہوں کا ملک بنے گا۔ یہ بحوالہ یوٹیوب کے ایک پروگرام سے لیا گیا ہے۔ ادارہ الفضل کا اس کے آخر میں نوٹ ہے کہ الفضل انٹرنیشنل کا اس تحریر کے تمام مندرجات سے متفق ہونا ضروری نہیں۔ آواز مرزا عمران احسن۔